نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الرشيد الرحيم. انتہائی واجب الاحترام زینت سادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام اور احباب ذی وقار، آج کی اس نشست میں حاضر ہو کر اپنے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کا موجب سمجھتا ہوں، اور متعدد بار میں یہاں حاضر ہوا اور آپ لوگوں کے ذوق اور شوق کو دیکھا کہ کس محبت سے آپ اس وقت میں جب کہ لوگوں کو سونا بڑا اچھا لگتا ہے اور سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں دین متین کو سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے اس خواہش کا حضور قبلہ شاہ صاحب سے اظہار کیا کہ یہ جتنے خوبصورت لوگ جو علم سیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ منٹ ان سے مخاطب ہو کر اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا سامان بناؤں. تو قبلہ شاہ صاحب نے ہمیشہ کی طرح شفقت فرمائی اور مجھے اذن عطا فرمایا کہ آپ نے حاضر ہوں اور کچھ باتیں کریں. تو میرے لیے یہ سعادت ہے گلشن سعید کے خوبصورت ماحول میں، گلشن سعید کے خوبصورت ماحول میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے میرا حاضر ہونا میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے. ایک بات تو یہ ہے جو بنیادی میں نے عرض کی، اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں کچھ روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اور کچھ ہفتہ وار آتے ہیں، تو آپ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کی ہے، بھلائی کی ہے، کیونکہ فرمان عالی ذیشان ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ جس سے خیر کرنا چاہتا ہے نا، جس کے ساتھ،
اور جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر دین سیکھنے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے بھلائی کر رہا ہے۔ اور اس کو ایک اور پہلو سے سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ دین جو ہم سیکھنے آتے ہیں، میں بھی آپ بھی، تو یہ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں اور دوسرے پہلو سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت جلیل القدر صحابی، وہ اس حدیث پاک کے، اس فرمان عالی شان کے راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، جو بھی اداروں سے، مساجد سے، علماء سے، صلحاء سے، شیوخ سے منسلک ہوتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک دن آپ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھے، کوئی دکان میں تھا، کوئی کاروبار کر رہا تھا، کوئی دکان کر رہا تھا، کوئی اور کسی کام میں تھا، تو آپ مدینہ منورہ کے بازار میں آئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرمانے لگے کہ مسجد شریف میں، یعنی مسجد نبوی میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کہ مسجد نبوی شریف میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہو، جاؤ جا کر میراث میں سے حصہ پاؤ، حصہ لے لو۔ اب لوگ دوڑے کہ ہو سکتا ہے کوئی درہم و دینار تقسیم ہو رہے ہوں، کوئی زمینوں کے کاغذات، رجسٹریاں تقسیم ہو رہی ہوں، تو وہ بھاگے مسجد شریف میں آئے، لیکن بظاہر انہیں وہاں ایسا کوئی منظر نظر نہ آیا، تو وہ واپس پلٹے اور ابو ہریرہ سے کہنے لگے، ابو ہریرہ، یہ تم نے ہمیں کیا کہا کہ مسجد شریف میں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ تو وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ کچھ دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے دیکھا ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کوئی نماز سیکھ رہے ہیں اور کوئی سکھا رہے ہیں، کوئی نماز سیکھ رہے ہیں اور کچھ سکھا رہے ہیں، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں وہ سنا رہے ہیں، دوسرے یاد کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے یہی تو وراثت رسول ہے، یہی تو میراث رسول ہے۔ میراث رسول، نبیوں کی وراثت جو ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت روپیہ پیسہ نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت یہ علم ہے جسے پانے کے لیے آپ روزانہ آتے ہیں، اور جب گھروں میں جاتے ہیں تو جھولیوں میں وراثت رسول اور میراث رسول بھر کے لے جاتے ہیں۔ لوگ کہیں اور جائیں تو کاروبار میں جائیں، دکان پہ جائیں تو وہ اپنے کاروبار کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے وہ لے کر جاتے ہیں، لیکن جو مسجدوں میں آتے ہیں، اداروں میں آتے ہیں، صلحاء کے پاس آتے ہیں، شیوخ کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، وہ وراثت رسول لے کر جاتے ہیں۔
وہ میراث رسول میں سے حصہ پا کے جاتے ہیں۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اور بات سنیے ایک اور حوالے سے، جو بزرگ تشریف فرمائے یہ بھی، اور جو نوجوان ہے یہ بھی، اور جو بچے ہیں یہ بھی، مطلب ہر ایک پہلو سے۔ اب یہ جو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کا یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، علم سیکھنے آتے ہیں، یہاں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبرستان سے گزرے، تو قبرستان کے قریب سے جب گزر ہوا تو ایک قبر پر توجہ کی تو دیکھا کہ وہ اس میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد 2-4 سال کے بعد پھر گزر ہوا تو پھر توجہ کی تو دیکھا کہ وہ جو قبر جس میں عذاب ہو رہا تھا اب وہ گل و گلزار بنی ہوئی ہے، اب وہ گل و گلزار بنی ہوئی ہے، اور اس میں عذاب قبر نہیں ہے، اس قبر میں عذاب نہیں ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ اور وہ جو مدفون تھا اس میں وہ بڑا خوش ہے، ظاہر بات ہے، وہ جنت کے باغیچے، جب قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے تو وہ خوشی ہے، تو وہ بڑا خوش ہے۔ عرض کی مولا پہلے گزرا تھا تو عذاب قبر تھا، اب گزرا ہوں تو اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، یہ وجہ کیا بنی، عمل کیا ہوا؟ فرمایا میرے نبی، میرے پیارے، میرے پیغمبر اعمال اچھے نہیں تھے اس کے، قبر میں آیا تو عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جب فوت ہوا تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا اس کی اہلیہ کے، تو وہ پیدا ہوا، پھر وہ 4-5 سال کا ہوا، اس کی ماں نے اس بچے کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس بٹھایا۔ اب وہ عالم دین کے پاس جب بیٹھا اور عالم دین نے اسے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو ارشاد فرمایا کہ زمین پر اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، پھر مجھے حیا آئی اور میں نے اس سے عذاب اٹھا لیا، میں نے اس سے عذاب اٹھا لیا۔ اب اللہ سب کے والدین کی خیر کرے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ اس نیت سے بھی جب آتے ہیں کہ میرے اس پڑھنے سے میرے والدین کی قبریں جنت کا باغ بنے گی تو ضرور بنے گی، کیونکہ فرمان علی شان ہے، فرمان علی شان ہے۔ اور ایک اور سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بچے سے، اس بچے کے والدین سے اور اس بچے کے استاد سے، یعنی تینوں سے عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے، تینوں کے لیے عذاب قبر سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے اس علم کے فوائد جو میں اور آپ حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، یہ اس علم کے فوائد ہیں، علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم والے ہیں نا وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو علم والے نہیں ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ اور جس کے پاس علم آ جاتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ نے اس سے بھلائی کی اور اسے علم عطا فرمایا، جب اس کے پاس علم آ گیا وہ اللہ سے ڈرنے لگ پڑا، جب وہ اللہ سے ڈرا اللہ پھر اس سے حیا کرتا ہے، اور کتنی حیا کرتا ہے، دنیا و آخرت میں جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے
हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से कब्र तक पढ़ो, कि जब माँ की गोद से कब्र तक पढ़ोगे तो अल्लाह के रहमतों के साए में रहोगे। ये जो मैं यहाँ एक बात करूँ कि अल्लाह ने इल्म की तहसील की कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई, कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई कि भाई 30 साल तक पढ़ो, 35 साल तक पढ़ो, 40 साल तक पढ़ो, 50 साल तक पढ़ो, नहीं। मैंने ये बात इसलिए की है कि बाज़ औक़ात आदमी जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ हो जाती हैं, तो वो ये समझने लग पड़ते हैं कि अब जो मेरे समझने की सलाहियत है वो कम हो गई है, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, सरकारे दो आलम फरमाते हैं कि माँ की गोद से कब्र तक पढ़ो, तो इसका मतलब ये है कि कब्र तक इंसान में सीखने की सलाहियत रहती है, सीखने की। अब जो वसवसे में बंदा पढ़ता है ना, तो वो हमारा जो अज़ली दुश्मन है वो वसवसे में डाल देता है कि भाई तू अब कब्र च तेरियां लत्तां ने, चिट्टी तेरी दाढ़ी हो गई, गल तेनू याद नहीं रहती, तू हुण पढ़न टुरे है ना। ये बात जो है ये उसकी है, शैतान की। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ये बात नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात ये है कि माँ की गोद से कब्र तक पढ़ो, माँ की गोद से कब्र तक पढ़ो। और फिर ये जो इल्म है, ये पढ़ना जो है, ये इंसान की नजात उखरवी का सबसे बड़ा सबब भी है, सबसे बड़ा सबब भी है। इसको इमाम गजाली रवायत करते हैं, आप सुनिए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, तो जिब्रील अमी आ गए, हाजिर हो गए, सरकार की बारगाह में हाजिर होते रहते थे। और ये असर के बाद का वक़्त था। हाजिर हुए और अर्ज़ किया, सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सामने आपके ग़ुलाम बैठे हैं, एक की तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह, इनकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, इनकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई, बहुत थोड़ी रह गई। उन्होंने ये अर्ज़ किया, सरकार ने उन्हें बुलाया और बुलाकर फरमाया कि तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी रह गई। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर मैं क्या करूं मेरी बख्शिश हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरी बख्शिश हो जाए। सरकार ने फरमाया, इल्म हासिल करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, इल्म हासिल करना शुरू कर दो। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं फिर कहाँ जाऊँ, आप पढ़ाइए मुझे। अब वो इमाम गजाली फरमाते हैं कि टाइम कितना था, असर के बाद की ये बात है, और मगरब के बाद वो फौत हो गया, मगरब के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर बख्शिश के लिए इल्म से बड़ा कोई और सबब होता तो सरकार फरमाते, इतने नफल पढ़ो, इतनी आप उम्रा करने चले जाओ, हज करने चले जाओ। नहीं, सबसे बड़ी बात जो फरमाई, फरमाया इल्म हासिल करना शुरू कर दो। तो ये है इल्म की वो फजीलत जो इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता करती है। और मोमिन तो इल्म के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता, मोमिन जो है वो इल्म के बगैर मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि इल्म वो है जो इंसान को जिंदगी के आदाब सिखाता है। और वो आदाब क्या है, सुनिए। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि आपसे पूछा गया, सवाल किया गया, इल्म क्या है, आपसे सवाल किया गया कि इल्म क्या है। आपने इरशाद फरमाया, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। ये इल्म है कि जो तुम पर जुल्म करे, जो तुम पर ज्यादती करे, उसे माफ कर दो। दूसरा फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े
تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، یہ علم ہے۔ اور یہ جو دونوں باتیں میں نے سنائی ہیں، یہ دونوں باتیں اللہ کا قرب عطا کرتی کہ جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، اس سے جوڑو۔ اور فرمایا جو تمہیں تمہاری ضرورت کے وقت نہ دے، اور جب تم اس حالت میں ہو جاؤ کہ تم دوسروں کی مدد کرنے لگو، وہ تمہارے پاس آئے جس نے تمہیں ضرورت کے وقت نہیں دیا تھا، تو اسے یہ کہہ کر نہ لٹاؤ کہ تم نے تو مجھے دیا نہیں تھا، میں تمہیں کیوں دوں؟ نہیں، فرمایا اسے دو کہ جب وہ وقت تھا تمہیں ضرورت تھی، تم اس کے پاس گئے، اس نے نہیں دیا، لیکن آج اللہ نے تمہیں وہ تنگ دستی سے نکال کر خوشحالی میں لایا، اب وہ تنگ دست ہوا ہے اور تجھ سے مانگنے آیا ہے، تو انکار نہ کرو بلکہ اسے دو۔ فرمایا یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ پھر فرمایا غصے میں ایسی بات نہ کرو کہ جس کے لیے پھر بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، غصے میں ایسی بات نہ کرو کہ جس سے بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی سے انتقام لینا ہو، انتقام نہ لو، معاف کر دو، انتقام نہ لینا، معاف کر دو۔ یہ علم ہے، یہ چار چیزیں، اور یہی تو سیکھنے آتے ہیں ہم ادھر، یہی سیکھنے آتے ہیں، اور یہ علم ہے۔ اب جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ معاف کرنا، انتقام نہ لینا، جس نے محروم کیا اسے دے دینا، غصے کے وقت غصے کو ختم کر دینا، جس نے ظلم کیا ہے اسے معاف کر دینا، یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ لیکن جس سے یہ باتیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ اسے جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اس علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، ایک حدیث پاک ہے، آپ کا ارشاد سنیے، حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضرت عقبہ بن عامر ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ سمجھتے ہیں نا، جو سرکار سے علم کی خیرات لینے کے لیے اس چبوترے پر پڑے رہتے تھے، جب بھی سرکار فرماتے کچھ اسے یاد کر لیتے، دوسروں کو سنایا کرتے تھے، تو ان میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن یوں ہوا، سرکار اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور ہماری طرف رخ انور کر لیا، جدھر ہم بیٹھے ہوئے تھے ادھر کو آ گئے۔ جب تشریف لائے ہم سب لوگ متوجہ ہو گئے، سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو وادی بتہان، یہاں جانوروں کی منڈی لگتی تھی، اس کو وادی عقیق بھی کہتے تھے اور بتہان دونوں نام ہیں، جہاں جانوروں کی، جیسے آج ہمارے ہاں منڈیاں لگتی ہیں، ابھی آپ قربانیوں سے فارغ ہوئے ہیں تو منڈیوں میں جاتے رہے، ایسے وہاں مدینہ منورہ کے نواح میں وہ منڈی لگتی تھی جانوروں کی۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک وہاں جائے، نہ تو اس سے پیسے خرچ کرنے پڑے اور نہ وہ کسی سے چھینٹا چھپٹی کرے یعنی چھینے، بلکہ وہاں جائے اور ایک اونچے کوہان والی اونٹنی کوئی اسے تحفتاً ہدیتاً دے اور وہ لے کے گھر آ جائے، تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے کہ اونچے کوہان والی اونٹنی، سرخ اونٹنی اسے مل جائے، پیسے بھی نہ خرچ کرنے پڑے اور چھینٹا جھپٹی بھی نہ کرنی پڑے، تو اسے مل جائے تو اسے تو واقعی بہت خوشی ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا پھر سنو، اور آج کل آپ نے دیکھا ہے نا اونٹ کتنا مہنگا ہے، اور اس زمانے میں تو اور مہنگا تھا، اس زمانے میں کیونکہ واحد سواری تھی عرب کی جو بہت بڑی واحد سواری تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے بہت خوشی ہوگی،
تو سرکار نے فرمایا پھر سنو، جو قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے، جو قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے، اللہ اسے ایک اونٹ جتنا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو 2 آیتیں سیکھتا ہے اسے 2 کا ثواب، جو 3 سیکھتا ہے اسے 3 کا ثواب، جو 4 آیتیں سیکھتا ہے اسے 4 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ہم علم کی تحصیل میں لگے رہیں، ہم علم کے حصول میں لگے رہیں، کیونکہ جب یہ علم آتا ہے تو پھر بڑے بڑے شارٹ کٹ بھی لگ جاتے ہیں، پھر انسان کی زندگی میں بہت آسانیاں آ جاتی ہیں۔ کیسے آتی ہیں؟ بس یہ آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، اور یہ بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ آپ سفر پہ تھے، آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا تو مدینہ منورہ سے باہر تھا، ایک صحرا میں میں نے خیمہ لگایا دوپہر کے وقت تاکہ ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں، تو وہاں سے ایک چرواہا گزرا، بدو چرواہا گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اسے بلا کر میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، اس نے کیا کہا؟ میرا روزہ ہے، میں کھا نہیں سکتا۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، عرب کی گرمی، دوپہر کا وقت، اور کام بھی کوئی دفتر میں بیٹھ کے کرنے والا نہیں ہے، کوئی دکان پہ بیٹھنے والا نہیں ہے، بکریاں چرانا صحرا میں مشکل ترین کام ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا کہ یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے جو اتنی گرمی میں بکریاں بھی چرا رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ میں اس کا امتحان لوں، اس کو آزماؤں۔ تو میں نے کہا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، میں اس کی تمہیں اچھی قیمت دے دیتا ہوں، ہم وہ ذبح کرتے ہیں اور پکاتے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا گوشت دیں گے، قیمت بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، اور تم گھر جا کے اسے پکانا اور شام کا افطار کر لینا۔ تو جب اس نے میری بات سنی نا تو کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرانے والا ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ اپنے مالک سے کہنا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو اس نے جب یہ میری بات سنی نا تو آسمان کی طرف انگلی کرتا ہے اور کہتا ہے پھر اللہ کدھر ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی میں کہوں جا کر اپنے مالک سے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بات یہ سنی اور اتنا اس نے مجھ پر اثر کیا کہ میں وہاں سے چلا مدینہ منورہ، وہاں اپنے اس خیمہ سے، اور میں نے ارادہ کیا اور میں مدینہ منورہ تک پہنچتے پہنچتے ایک تو میں روتا آیا اور بار بار یہ کہتا تھا پھر اللہ کدھر ہے، پھر اللہ کدھر ہے۔ میں نے اس کے مالک کو ڈھونڈا، مالک کے پاس گیا، اس سے میں نے بکریاں بھی خریدیں، وہ غلام بھی خریدا، واپس آیا اور صحرا میں اس کے پاس آ کر کہا اللہ کے بندے یہ بکریاں بھی تیری ملکیت ہے، تو بھی آج سے آزاد ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کرے۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کا خوف اس نے کیا؟ دنیا کا سب سے بڑا شارٹ کٹ اس کے لیے مل گیا، دنیا کا سب سے بڑا شارٹ کٹ کہ وہ خود بھی آزاد ہو گیا اور اسے بکریاں بھی مل گئیں جن کو وہ چراتا تھا، وہ بھی اس کی ہو گئیں اور وہ خود بھی اسے آزادی مل گئی۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ انہیں زندگی میں اسی طرح کے شارٹ کٹ ملتے ہیں، اور ڈرتے کون ہیں؟ جو اہل علم ہیں، جو علم حاصل کرنے والے وہی ڈرتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ڈرتا، دوسرا کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ ہماری اس کوشش کو جو ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں روزانہ آتے ہیں قبول فرمائے، اور یہ گلشن سعید کے
فیوز و برکات کا جو سلسلہ ہے تا قیامت جاری و ساری رہے، اور میرے جیسے انگنت لوگ اس سے فیض پاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت معزز محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، حضرات کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ ابھی مجھ بندہ ناچیز سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد سعید افضل صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نواز رہے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی کچھ گفتگو کروں۔ ایک آدمی پیاسا ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے وہ چل کر کنویں کے پاس جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بادل کو بھیج دیتا ہے اسے سیراب کرنے کے لیے۔ ایسے ہوتا ہے نا، کبھی پیاسا خود چل کے کنویں کے پاس آتا ہے، اور کبھی عطا کرنے والا خود چل کر پیاسوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت کی یہی حالت ہے، وہ خود چل کر ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازا۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ان کے علم و عمل میں، ان کے شرف و کرامت میں، ان کی عزت و عظمت میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی قدر کہ جو آپ نے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا تھا جس کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی تھی کہ تو علم حاصل کر۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات ہستی میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ ساری مخلوق میں میرے نبی کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان مجید میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی چیز کو بندہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ بطور مثال آپ مجھ سے پوچھیں یہ کیا ہے، یا تو میں جانتا ہوں یا پھر نہیں جانتا۔ آپ یہ پوچھیں اس کا جو فنکشن ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے چلنے کا، اس کا جو مقصد ہے کہ یہ آپ کی آواز کو لاؤڈ کر کے آگے پہنچاتا ہے، اس کا فنکشن کیا کیا اس کے اندر پرزہ جات ریزسٹنس سے لگی ہوئی ہیں، تو مجھے نہیں پتا۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو میں اس کو جانتا ہوں یا پھر نہیں جانتا۔ میرا اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تم جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے وہی تم کو عطا کر دیا۔ گویا کائنات ہستی کا ہر علم رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم فرقان مجید میں متعدد جگہ قرآن کریم کی عزت و عظمت کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
یہ قرآن کریم کا انداز فصاحت و بلاغت ہے، مختصر ترین انداز میں جامع ترین کلمات مقصر ارشاد فرما دیے کہ اس کائنات ہستی میں کوئی بھی ایسی شے نہیں وہ خشک ہو یا تر ہو، یہی بات ہوگی نا، یا کوئی چیز خشک ہوگی یا پھر تر ہوگی، تیسری صورت تو ہے نہیں، کوئی بھی چیز یا تو خشک ہوگی یا پھر تر ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا ہے کوئی بھی شے خواہ وہ خشک ہے یا تر ہے، میں نے اس قرآن کریم میں اس کو رکھ دیا ہے، اس بیان کرنے والی کتاب کی مجھ پہ رکھ دیا ہے۔ پھر میرے نبی کو ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ الرحمن علم القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن رحمان نے آپ کو سکھا دیا ہے، باقی کیا رہ گیا؟ پھر وہ اللہ رب العزت جل حکیم کہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو غیر ممکن ہے۔ گویا جس طرح میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں آسمان کی سطح پہ پھیلے ہوئے ستاروں کو گن سکتا ہوں، میں ساری زمین کی مٹی کے ذرات کو گن سکتا ہوں، میں دنیا بھر کے سمندروں کے پانیوں کے قطرات کو گن سکتا ہوں، آپ اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں مگر کافر نہیں کہہ سکتے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کہیں گے یہ جھوٹا ہے نہیں گن سکتا، آپ سچے ہوں گے واقعی نہیں گن سکتا، لیکن یہ جملہ کہنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن جو بندہ یہ کہہ دے میں اللہ کی نعمتیں گن سکتا ہوں وہ کافر ہو جائے گا۔ گویا باقی سب کچھ گنا جا سکتا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ فرماتا میری نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ وہ رب جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی جو ہمارے حدود و حساب میں آ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب وہ ساری نعمتیں میں نے تجھ مصطفیٰ کو عطا کر دی، یہ سب کچھ عطا کر کے، یہ سب کچھ عطا کر کے پھر فرماتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب کہیے مولا اور علم دے دیں، اور علم دے دیں۔ جو چیز رب کائنات اپنے محبوب کے لیے پسند فرماتا ہے، میرے نبی اس چیز کو اپنے غلاموں کے لیے پسند فرما رہے ہیں، اور حصول علم کی میرے کریمہ کا ترغیب دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ جانتے اس موضوع پہ میں بھی تفصیل گفتگو کر چکا ہوں، حضرت نے بڑے پیارے انداز میں ہم سمجھایا کہ ہم یہ جو روزانہ آتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ آپ حضرات اتنی تعداد میں تشریف لے ہیں۔ میں ذاتی طور پر خیال کرتا تھا کہ عید سے متصل اتوار کا دن ہے، چھٹیاں ہیں، لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں احباب کو عید ملنے کے لیے، شاید احباب کم آئیں گے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت جل وعلا نے کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا۔ دراصل میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنی عنایات بے پایا فرمانے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ اور کل میں یہاں گفتگو کر رہا تھا احباب سے، میرے ساتھی شکریہ ادا کر رہے تھے آنے والوں کا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، جس طرح میں بھی وہ محاورتاً کہہ دوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ میری باری آئی گفتگو کرنے کی تو میں نے کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کیا کہا؟ میں آپ کا شکریہ ادا، بظاہر یہ جملہ تھوڑا سا سخت تھا، میں نے کہا جی ہر کسی نے آپ کا شکریہ ادا کیا، بڑی مہربانی، عید کا دن ہے، پھر آپ اتنی تعداد میں آ گئے۔ وہ کل جو الحمدللہ تعالیٰ پروگرام تھا تو کہہ رہے تھے آپ اتنی تعداد میں، عید کا دن ہے اور بحمدللہ اتنی تعداد میں، آپ کا بڑا شکریہ۔ سب احباب نے، دوستوں نے یہی کہا تھا مجھ سے پہلے گفتگو کرنے والوں نے، مگر میں نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، بلکہ میں شکریہ اس اللہ کا ادا کروں گا اور آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکریہ اس اللہ کا ہے کہ جسے ہم پر کرم کیا، ہمیں اس مقصد کے لیے چن لیا۔ میں جو پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی، آگے کیا ہے بھلا؟ کہہ دیجئے واللہ یہدی من یشاء، واللہ یہدی من یشاء،
اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ آپ کہیں شاہ جی یہ چیز مجھے دے دیں، میں کہوں گا میں تو اس کو دوں گا جس کو میں چاہتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ میرا اللہ آپ کو چاہتا ہے، آپ سے محبت فرماتے ہیں، آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ آج کا موضوع گفتگو جس طرح جناب محترم حافظ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت دلیل ایمان ہے۔ اگر کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہو کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے کہ نہیں، پھر ہمارے پاس سامنے ایک دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا، میں مختلف حدیث برکہ کی عبارت نہیں سناؤں گا آپ کو، صرف مفہوم عرض کروں گا، ترجمہ بھی نہیں، مفہوم عرض کروں گا، کیونکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک مرتبہ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت نے میدان عرفات میں، ان دنوں میں میدان عرفات میں یوم عرفہ میں حج کے دن میرے نبی نے جو ارشاد گرامی قدر میں خطبہ دیا تھا، ان میں یہ چیز تھی، میرے نبی نے فرمایا تھا میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا بنا؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم نے ان کو تھامے رکھا تو پھر حوض کوثر پر میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، تم صراط مستقیم پہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسری میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو نہ چھوڑنا، ان دونوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک اور موقع پر میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کو تھامے رکھنا، تم صراط مستقیم پہ رہو گے۔ وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ قبل ازیں آپ اس موضوع پہ بھی گفتگو سن چکے ہیں۔ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے، ہر سنت قابل عمل ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری حدیث، حالانکہ تقاضا کلام یہ تھا کتاب کے ساتھ کتاب کا ذکر کیا جاتا، کلام کے ساتھ کلام کا ذکر کیا جاتا۔ سنت کا معنی آئین، قانون، اصول، ضابطہ، راستہ، طریقہ ہے۔ ضرورت ثمر کی تھی کہ یہ فرماتے اللہ کی کتاب ہے اور میرے اقوال زرعی ہیں، میرے ارشادات عالی ہیں۔ اللہ کی کتاب بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم نے اپنانا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، تم نے ان دونوں کو اپنانا ہے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جگہ تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی شخص کے نیا آنے والے کے ذہن میں تھوڑی کنفیوژن ہو، تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں۔ سنت کی تین قسمیں ہوتی ہیں عمل کرنے کے لیے، قولی، فعلی اور تقریری۔ کون کون سی ہیں؟ قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی وہ ہے جو میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس طرح صلاۃ و عماد الدین، جس طرح کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے۔ فعلی جو میرے نبی نے عمل کیا، جس طرح سیدنا علی المرضی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ، یہ بایاں نیچے تھا دایاں اوپر تھا، اپنی مبارک ناف پر باندھے۔ حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا۔ یہ حضور کی کون سی حدیث ہوئی؟ فعلی۔ یہ کون سی ہوئی؟ فعلی حدیث۔ پھر میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے عرض کیا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بچا کے پیدا کیا۔ میرے نبی نے تردید نہیں کی، یہ حدیث ہوئی تقریری۔ یہ کون سی حدیث ہوئی؟ میرے نبی کے سامنے کسی چیز کا ذکر کیا جائے، میرے نبی اس کا انکار نہ کریں بلکہ تائید فرما دیں، تو معنی یہ ہوگا یہ بات سچی ہے، یہ بات قابل عمل ہے، حضور کے سامنے کام کیا اور حضور نے انکار ہی نہیں کیا۔
حضور کے صاحب نے کام کیا، حضور نے انکار نہیں کیا. یہ حدیث کون سی ہوگی؟ تقریری. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے. مسجد نبی شریفہ کا ماحول ہے. نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی. اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد میرے کریم آقا کے دربار انور میں ہدیہ درود السلام پیش کیا. میرے کریم آقا موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی حاضر ہیں. میرے کریم آقا نے ان کا یہ عمل مبارکہ ملاحظہ فرمایا. پہلے انہوں نے کیا کیا تھا بتائیے بنا؟ عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی. اس کے بعد کیا کیا؟ میرے کریم آقا پر ہدیہ درود السلام بھیجا. میرے کریم تھوڑے فاصلے پر تشریف فرما تھے. جب انہوں نے یہ عمل کیا تو حضور یہ عمل دیکھ کر مسکرائے. ان کی جانب رخ زیبا کر کے فرمایا یا عبداللہ سلطوطا سلطوطا سلطوطا. عبداللہ مانگ، اب تو جو بھی مانگے گا تیرا رب تجھ کو عطا فرما دے گا. اب مانگ، تو جو بھی مانگے گا تیرا رب تجھ کو عطا فرما دے گا. عبداللہ نے عمل کیا. میرے کریم آقا نے تردید دی. فرمایا یہ حدیث ہو گئی تقریری. کون سی ہو گئی؟ ہر حدیث میں نے کہا قابل عمل نہیں ہے. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. اب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مبارکہ کا تذکرہ کرتا ہوں جو حضور کی قولی حدیث مبارکہ ہے. کیا یہ قابل عمل ہے؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کیا فرمایا؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ قولی. یہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ اپنے اوپر منطبق کریں ہیں. میں کہیں کہ میں آخری نبی ہوں، مسلمان رہ جائیں گے؟ جی اس حدیث پر حضور کے حوالے سے عمل کیا جائے گا. ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. میرے نبی فرماتے تھے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی پتہ چلا ہر قولی حدیث بھی قابل عمل نہیں ہے. میرے نبی نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ جی 9 10 11 12 13 مدارج نبوہ میں مواہب دنیا میں ہے 18 شادیوں تک کا ذکر ہے. 9 ازواج مطہرات تو رہتے مبارکہ کے وقت بھی موجود تھیں. 9 گھر تھے حضور کے، بلکہ 11 بعد کے نزدیک موجود تھیں. تو یہ فعلی حدیث سے کیا ثابت ہے؟ حضور نے کتنی شادیاں کی؟ حضور کے اس عمل پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا حکم ہے؟ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. گویا ہر فعلی حدیث بھی قابل عمل نہیں ہے. میرے نبی تشریف فرما تھے، میرے کریم آقا تشریف فرما تھے. ایک بندہ حاضر ہوا مسجد نبی میں، آنے والا کوئی دیہاتی تھا. اس سے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. زمانہ ایسا تھا نا، شرم و حیا بھی لوگوں میں عمومی طور پر نہیں پایا جاتا تھا. شرم و حیا تو اسلام کے اندر ہے نا. لوگ ننگے ہو کر حرم کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. زمانہ ایسا تھا. خواتین بنا معاذ اللہ تعالیٰ مختصر سا لباس پہنا کرتی تھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے. زمانہ ایسا تھا. یہ تو سب کچھ حیا شرم میرے نبی نے عطا فرمایا ہے. یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. الحیاء من الایمان. وہ بندہ آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. کیا بلا مسجد میں پیشاب کرنے لگا. میرے نبی تشریف فرما تھے. صحابہ نے روکنا چاہا، میرے نبی نے منع فرما دی، نہ روکو اسے، پیشاب کر لینے دو. اب اس تقریری حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ مسجد میں پیشاب کرنا بتائیے بلا. میرے نبی نے منع فرما دی، اس کو نہ روکو. بعد میں سنت کیا بنی ہے؟ یہاں تک حدیث ہے، پھر قانون کیا بنا؟ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، میرے کریم آقا چونکہ بڑے ہی رحمت والے ہیں، بڑے ہی رحمت والے ہیں، صحابہ کو فرمایا تم اس کو روک دیتے نا پیشاب سے تو اس کے لیے پریشانی ہو جاتی، اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے، بیمار بھی ہو جاتا. اس لیے میں نے اجازت دی تھی کہ پیشاب کر لے. سنت کیا بنی؟ اسے بلا کے فرمایا بھائی یہ مساجد پیشاب کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ہے، آئندہ ایسے نہ کرنا. اور فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پانی بہا دو، یعنی جگہ کو دھو دو. یہ سنت بنی کہ مسجد میں گندگی آ جائے تو طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو دھو کے صاف کر دیا جائے. اور سنت یہ بتائے کہ آئندہ تو یہ عمل نہیں کرے گا.
پتہ چلا ہر سنت قابل عمل ہے، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اب دوبارہ واپس آ جائیے اسی بات کی جانب۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ صحابہ کرام آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کسی کی اتباع کی وہ ہدایت پا گیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی اتحاد سفینہ نوح کی مانند ہے، جو کوئی اس پہ سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے چند حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو سب کو آپ ملا لیجئے، سب کو آپ اکٹھا کر لیجئے، پتہ کیا چلے گا؟ قرآن کریم کو بھی ماننا ہوگا، سنت مصطفیٰ کو بھی ماننا ہوگا۔ کیا بنا؟ قرآن کریم کو بھی ماننا ہوگا، سنت مصطفیٰ کو بھی ماننا ہوگا۔ نہ ہم تنہا اہل قرآن ہو سکتے ہیں، نہ تنہا اہل حدیث ہو سکتے ہیں، نہ ہو سکتا کہ تنہا صحابہ کو مانیں، اور نہ ہو سکتا تنہا اہل بیت کو مانیں، سب کو ماننا ہوگا۔ آپ چھنی لے کر چھاننا شروع کر دیجئے، آپ کو جو قوم ملے گی نا، جو اللہ کو بھی مانتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی مانتی ہے، نبی کے اہل بیت کو بھی مانتی ہے، نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، جو سنت کو بھی مانتے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ ہی ہیں، جو سب کو مانتے ہیں وہ الحمدللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی اس عطا فرمودہ نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے۔ کچھ صحابہ کو مانتے ہیں اور اس کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی توہین کرتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کو مانتا ہے، اس آڑ میں صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ بحمدللہ تم وہ ہو جو نبی سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی عزت کرتے ہو۔ یہ تو انسان ہے نا، تم کتنی محبت سے کہہ دیتے ہو گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ تم تو مٹی کے ساتھ بھی، ان پتھروں کے ساتھ بھی، ان حجر و شجروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہو کہ جس کا تعلق محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے ساتھ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا۔ موضوع تو ماشاءاللہ بڑا وسیع ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے۔ رب کائنات جل حکیم قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرام قدر فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم علیہ السلام، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب مکرم، قل آپ ان کو فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا۔ کس پر؟ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میرے تم پر احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ جو میری وجہ سے، میرے وسیلہ سے رب کائنات نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اب جانتے ہیں، میں قبل عظیم بعض اوقات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں نے حرم کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا تھا، ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے مولا، اگر تیرا قرآن سچا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دیں یا کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دیں۔ چاہیے کیا تھا، یہ فیصلہ ہو جاتا۔ کافر خود دعوت دے رہے تھے رب کائنات کے عذاب کو، اور اگر ان پہ عذاب نہیں آتا تو دنیا والے کہیں گے معاذ اللہ تعالیٰ یہ کافر سچے ہیں، اللہ کے نبی جھوٹے ہیں۔ ضروری تھا تیرے نزدیک اور میرے نزدیک کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرما دیتا۔ قریبی پہاڑ جبل ابو قبیس، ان پر اتنے پتھر برساتا کہ ان کے پڑکھچے اڑ جاتے، ان کا کیما کٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، ان نابکاروں کو اپنے اندر سمو لیتی، آسمان ان پہ ٹوٹ پڑتا، آسمان سے بجلی چمکتی، ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی۔ یہ بار بار حرم کعبہ کا پردہ پکڑ کر رب کائنات کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رکھا ہے، دیکھو ہم قربانی کا بکرا باندھتے ہیں، دیکھو اگر ہم ہلاک ہو گئے تم نبی پر ایمان لے آنا، لیکن اگر ہم بچ گئے تو سمجھ لینا یہ نبی جھوٹا ہے۔
لوگوں کو اس لیے انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ ادھر یہ رب کائنات کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور ادھر میرے نبی کے دربار مقدس میں خلاق کائنات جبریل امی کو بھیج دیتے ہیں۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سناتے ہیں کہ اے محبوب مکرم، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ بدبخت تو مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دوں، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ موجود ہیں نا، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ جن کے صدقہ سے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے صاحب نے قرآن کریم کھولا پڑا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہوں گا اگر ہمارے چہرے سلامت ہیں تو میرے نبی کے صدقہ سے سلامت ہیں۔ اگر آج ہم زندگی کی بھیک پائے ہوئے ہیں تو میرے نبی کے صدقہ سے ہے، وگرنہ کب کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں یہ آپ کو عرض کروں گا، پہلی قوموں کے حالات و واقعات پڑھیں جو ان میں جرائم پائے جاتے تھے۔ ایک ایک قوم میں ایک ایک کوتاہی جرم پایا جاتا تھا، جس کی پاداش میں رب کائنات ان کی شکلیں بگاڑ دیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ سارے جرائم امت مصطفیٰ میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو پھر بھی معاف فرما دیا۔ یہ میرے نبی کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہفتے کی تعظیم نہ کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ صدقہ ہے میرے نبی کی شان رحمت کا۔ میں کتنی باتیں گنتا چلا جاؤں، جو کچھ بھی ملا، جو مل رہا ہے، جو قیامت تک ملے گا، جو قبر میں ملے گا نیکی کا صلہ، جو حشر میں ملے گا رب کائنات کی رحمت کی بھیک، اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارے کا سارا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آپ حدیث شفاعت کے تحت سن چکے ہیں، جنت ملے گی تو میرے نبی کے صدقہ سے ملے گی۔ تفصیلیں سن چکے ہیں۔ رب فرماتے ہیں ان کو کہہ دو یہ سب کچھ بھی دے کر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ تو ان کی شان ہی نہیں ہے نا، اجرت۔ میں آپ کی مزدوری کروں، میں آپ سے اجرت مانگوں تو میں آپ سے چھوٹا ہوں گا تو آپ کا مزدور بنوں گا نا۔ آقا غلام سے اجرت نہیں مانگتا، غلام آقا سے مانگتا ہے۔ اللہ نے تو میرے نبی کو کائنات کا آقا بنا کے بھیجا۔ انا سید ولد آدم، میرے نبی فرماتے ہیں میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ وہ تو نبیوں کا بھی نبی ہیں، وہ کسی سے اجرت مانگیں گے؟ نہیں، یہ تو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ ہاں البتہ الا المودۃ فی القربى، مگر میں یہ کہتا ہوں ایک مودت ہے قریبیوں میں۔ میں اس موضوع پہ قدرے تفصیل سے بات کرتا۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے اس سے اہل بیت مصطفیٰ مراد ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمانا کہ یہ ہے، میں اس پہ تفصیلی گفتگو کرتا، اختصار کے ساتھ اتنا کہوں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا تھا اس سے مراد کون ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اس سے مراد کون ہے؟ تو سیدنا امام علی اوس امام زین العابدین فرمانے لگے میں نے اپنے والد ذیوقار امام حسین سے جو سنا ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد ہماری ذات ہے، اس سے مراد اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ میں اس پہ قدر تفصیلی گفتگو کرتا لیکن وقت کی قلت ہے۔ میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ طیّت ثنا کا وہ ارشاد گرامی قدر جو قبل عظیم ہے آپ کو عرض کر چکا ہوں، میدان عرفات میں میرے نبی نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا میں دیکھوں گا میرے بعد تم ان سے کیسا سلوک کرتے ہو میری اہل بیت کے ساتھ، میں یہ بھی دیکھوں گا۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، اور میرے کریم آقا رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تو رسول مرشد رحمۃ اللہ میں چادر اوڑھ رکھی تھی اور چادر میں کچھ تھا۔ میں برگر ساتھ امام حضرت اسامہ بن زید کی جو تعظیم و توقیر تھی، جو عزت تھی، میرے نبی سے جتنا پیار فرماتے تھے ساری عظمتیں میرے نبی کے صدقہ سے ہیں۔ میرے نبی جس سے زیادہ پیار فرماتے اس کی عزت اسی قدر زیادہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کو میرے نبی بہت پیار فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں قدر بے تکلف جو تھا
میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا ہے؟ تو رسول رحمت نے اپنی چادر کو اٹھایا تو ایک زانو پر امام حسن تھے، دوسرے پر امام حسین تھے۔ فرمانے لگے یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا بنا؟ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اسامہ بن زید میرے نبی کے گھر میں رہتے تھے، ان کے اباجی زید بن حارثہ کو میرے نبی نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسامہ جب چھوٹے بچے تھے تو باہر سے کھیلتے ہوئے گھر میں آتے، مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے، منہ پہ چپڑے لگے ہوتے، ناک بہہ رہی ہوتی، میں تھوڑی سی گن محسوس کرتی، میرے نبی اپنے ہاتھوں سے ان کا چہرہ دھو کے ان کو غسل دے کے کپڑے پہنا دیتے تھے۔ گھر میں رہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ حضرت اسامہ کے سامنے صرف چادر اٹھا دیتے اور اسامہ دیکھ لیتے کہ چادر مبارکہ میں، مبارک کمبلی میں، مبارک چادر میں کون چھپا ہوا ہے۔ دیکھ لیتے حسنین کریمین ہے تو فرماتے اسامہ دیکھ لو کون ہے۔ نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ کائنات کے لیے ایک میرے کریم آقا نے دلیل مقرر فرما دی، یہ کون ہے؟ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر جو آپ نے عظیم جملہ ارشاد میں وہ قابل غور ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر۔ میں جو پیار کرتا ہوں مولا تو بھی ان سے پیار کر۔ یہاں تک تو خبر تھی اور ایک دعا کا حصہ تھا۔ پہلی خبر تھی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، دوسری دعا ہے کہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے، اپنی نسل سے کتنی محبت ہے۔ وحب من یحبہما، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو۔ میرے نبی کی دعا معاذ اللہ تعالی، میں توبہ ذالک 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میری دعا مردود ہو سکتی ہے، یعنی رد کی جا سکتی ہے۔ میری دعا مردود ہو سکتی ہے، آپ کی دعا مردود ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ میرے نبی کی جانب منسوب کرنا شدید گستاخی ہے۔ گویا آج جو اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس بنا پہ کرتا ہے کہ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، کہ میرے نبی نے یہی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو آپ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ وفا کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، درندے بھی اپنی اولاد سے وفا کرتے ہیں۔ میرے نبی سے بڑھ کر اس کائنات ہستی میں اللہ کی عزت کی قسم کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اگر اسے دنیا میں اس کا صلہ نہ ملا تو میں اللہ کا نبی قیامت کو اس کو صلہ عطا کروں گا، میرے ذمہ کرم قرض ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق بنے، میری اہل و عیال، میری اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروا لے جاؤں گا۔ پھر ایک اور خوشخبری سنیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے، اللہ اکبر، ویسے تو میرے نبی فرماتے ہیں سب کے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا رشتہ دار، سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، مگر میرے نبی فرماتے میرا نسب ختم نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ واحد کائنات میں نسب میرے نبی کا نسب ہے جو حسنین کریم میں سے چلا، جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے اجازت شفاعت دے گا، صحیح حدیث ورقہ ہے، اجازت شفاعت دے گا نا تو سب سے پہلے میں اپنی نسل پاک کی شفاعت کروں گا۔ جو میری نسل پاک کے گناہ گار ہیں نا، پہلے میں ان کی شفاعت کروں گا، بقیہ کی شفاعت بعد میں ہوگی۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اولاد سے وفا اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تفصیل سے عرض تو کرتا ہوں مگر وقت کی قلت جو ہے مجھے اس ساتھ دلا رہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی سے دوسرے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ اچھا مجھے بتائیے، وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سچ سچ بتائیے، ہاتھ کھڑے کیجئے جو پریشان نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لیں۔ الحمدللہ تعالیٰ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے، جو صحابی کی تعریف ہے وہ کیا ہے بھلا؟
جس نے ایمان کی نظروں سے میرے کریم آقا رسول رحمت کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صحابی ہیں۔ اور جو زیارت نہ کر پائے، نابینا تھے، مگر صحبت مصطفیٰ کریم ان کو حاضری میسر آئی اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی صحابی۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب صحابی کی تعریف کیا ہوئی؟ جس نے ایمان کے ساتھ میرے نبی کو، سارے بتا دو، جس نے ایمان کے ساتھ ہمارے کریم آقا کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی، کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ میرے نبی کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے وہ صحابی بنے۔ تو کیا اہل بیت مصطفیٰ نے میرے نبی کی زیارت کی کہ نہیں کی؟ بتائیے نا۔ میں نام نہیں لیتا، حضرت علی کا نام، فاطمہ الزہرا، حسین کریمین، میرے نبی کی بیٹیاں، میرے نبی کے ازواج مطہرات، میں نام نہیں لیتا۔ بتائیے انہوں نے زیارت ایمان کے ساتھ کی کہ نہیں کی؟ وہ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے تشریف لے گئے کہ نہیں؟ پھر مرتبہ صحابیت ان کو ملا کہ نہیں؟ قربت مصطفیٰ کا ایک اور درجہ حضور کی نسل پاک کا ہونا، پھر ان کو ڈبل ثواب مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مختصر رکھیے، وقت کم ہے، مختصر رکھیے، ضرور محبت کا اظہار کیجیے لیکن مختصر رکھیے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ صحابی بھی ہو گئے اور نسل پاک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری مثال ہے، آپ نے سمجھانے کے انداز میں فرمایا تھا کہ تم سرکار کے نالین مقدس سے کتنی محبت کرتے ہو، تو عرض کیا گیا تھا بہت محبت کرتے ہیں، جو ہم بھی کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانہ میں میرے کریم آقا رسول عربی نے جو نالین مقدس زیب تن فرمائے وہ پلاسٹک یا لکڑی کے نہیں تھے، کسی جانور کے چمڑے کے تھے، اور شریعت مطہرہ نے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اجازت مرامت فرما دیں، سوائے دو کے باقی سب کا چمڑا دباغت یعنی مخصوص پروسیس سے گزارنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو، ایک انسان ہے، اس کا چمڑا پاک نہیں ہوتا، اس کے شرف کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تیرے چمڑے کے جوتے لوگ پہنے، انسان کا چمڑا پاک منع فرما دیا۔ اور دوسرا خنزیر ہے، نجس العین ہونے کی وجہ سے ان دو کے سوا باقی سب کے چمڑے، وہ مذبوحہ جانور ہو، مرا ہوا ہو، قتل کیا گیا ہو، دباغت کے مراحل سے پراست سے گزارنے کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ کیا ہے چمڑا؟ پاؤں میں پہنا جائے تو پاؤں پلید، گیلا پاؤں بھی اس میں ڈالا جائے تو پاؤں پلید نہیں ہوتا۔ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ جانور کیسا تھا۔ میرے قریب جو نالان مقدس زیب تن فرماتے تھے وہ کسی جانور کا چمڑا تھا، فرمانے لگے کسی جانور کا چمڑا اگر نبی کے نالان مبارک قدموں کو چوم لیتا ہے، تلموں کو چوم لیتا ہے، مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، تو نبی کی نسل میں تو نبی کا خون ہے، پھر مرتبہ چمڑے کا زیادہ ہوا یا نبی کے خون کا؟ پھر اہل بیت مصطفیٰ کس قدر کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے میرے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، میں ایک آیہ مبارکہ اس کا ترجمہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا کہ وقت کی قلت کے پیش نظر یہ ترجمہ ہی اگر آپ غور کے ساتھ سن لیں گے یا پڑھ لیں گے تو بحمد اللہ تعالیٰ آپ کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر میں جھک جائے گا۔ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ایسا بنایا جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ سماعت کیجئے گا، سورہ فتح شریفہ ہے، اس کی آخری آیہ مبارکہ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں، میرے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی رسول ہیں۔ بعثت الی الخلق کافہ، میرے نبی فرماتے میں ایک دو کا نہیں، جس پہ لفظ مخلوق صادق آتا ہے میں اس کا رسول ہوں۔ بعثت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مخلوق ہی نہیں۔ خالق فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بھی رسول ہیں، وہ خالق کے بھی رسول ہیں، مخلوق کے بھی رسول ہیں۔ خالق کے اس اعتبار سے کہ خالق نے ان کو رسول بنا کے بھیجا اور ہماری جانب رسول بن کے تشریف لائے۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال والذین معہ،
سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرا کریم پروردگار، میرا اللہ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا رہا ہے حضور سید کون و مکان اپنے محبوب مکرم کا اپنا ذکر کرنے کے بعد تنہا محمد نے کہا، محمد رسول اللہ، اپنا بھی اللہ نے ذکر کیا، اپنے نبی کا بھی ذکر کیا، متصل بات فرمایا والذین معہ، جو نبی کے صحابہ ہیں، جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو نبی کی معیت میں رہنے والے ہیں، جن کے روز و شب ان کی غلامی میں گزرتے ہیں، جو ان کی رحمت کے سایہ تلے پرورش پانے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں بتاتا کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام کس زیادہ شدت کے ساتھ کام لیتے تھے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں اپنے نبی کی محبت کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے بتا چکا ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اور آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا تھا، مجھ کو اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جاتا میدان بدر میں تو میرا مد مقابل میں تیری گردن اڑا دیتا تو میرے نبی کے مقابلہ میں آیا۔ عاص بن ہشام فاروق اعظم کا سگا ماموں ہے، حضرت فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا تھا۔ نبی کے مقابلہ میں جو آ جائے گا ایمان والا اس کے مقابلہ میں بڑا شدید ہے۔ اشداء علی الکفار والذین معہ، جو نبی کے ساتھ، اشداء الکفار کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہے، بڑے رحیم و کریم ہے، بڑے رحیم و آپس میں بڑے رحیم و کریم ہے۔ وقت کی قلت ہے، صرف ایک واقعہ کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مدینہ طیبہ میں ایمان والی ضعیف العمر بڑھیا تھی، نابینا تھی۔ میں کبھی کبھی اس کے پاس اس کی خدمت کے لیے چلا جاتا اور اس کے برتن وغیرہ دھو دیتا، گھر کی جھاڑ پونچھ کر دیتا، صفائی کراتا، کھانے پینے کو کچھ دیتا کبھی کبھار۔ اور جب رسول رحمت جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گیا، زمانہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابتدائی زمانہ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں صبح صبح اس اماں جی کے گھر گیا تو اماں جی کے گھر کو سنوارا ہوا تھا، برتن بھی دھلے ہوئے تھے، صفائی بھی کی ہوئی تھی اور سلیقے سے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو میں نے اماں جی سے پوچھا، اماں جی میں تو آیا نہیں، یہ کون آیا تھا؟ تو اماں کہنے کی صبح تم نہیں آئے تھے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اماں میں تو نہیں آیا تھا۔ کہنے کی وہ تو بڑے پیار کے ساتھ سب کو سجا کے مجھے کھانا کھلا کے کوئی دے کے چلا گیا، مگر وہ بولا نہیں، میں نے اس کی آواز پہچان سکتی، وہ سب کچھ کر کے چلا گیا۔ دراصل یہ کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہم نے تو 10 روپے دینے ہو تو فوٹوگرافروں کو بلا لیتے ہیں کہ کل کو تصویر آنی چاہیے ہماری اخبار میں کہ ہم بھی لوگوں کو قربانی کا گوشت بانٹ رہے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اس اماں نے کہا تم نہیں آئے تھے؟ جی نہیں میں تو نہیں آیا تھا۔ فاروق اعظم اگلے دن گئے تو اماں جی کے گھر کا سامان پھر درست تھا، جھاڑو دیا ہوا تھا۔ آپ حیران ہوئے، تیسرے دن منہ اندھیرے ہی چلے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے منہ کو سر کو لپیٹے ہوئے وہ جھاڑو دے رہا ہے۔ فاروق اعظم فرمایا تو کون ہے؟ تو جھاڑو دینے والا روک گیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، جب چہرہ ننگا کیا تو یہ ابو بکر صدیق تھے جو خلیفۃ الرسول تھے۔ رحماء بینہم، فرمانے لگے میں اب ذمہ دار ہوں، رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، میری ذمہ داری ہے اپنے رعایا کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال میرا اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کبھی حالت رکوع میں پائے گا، کبھی حالت سجدہ میں پائے گا۔ یہاں میں اتنی سی بات عرض کر دوں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے کریم آقا رسول اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر سکھائی، جو حبر الامہ ہے، اس امت میں علم و فضل کا بہتا ہوا سمندر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں سارے صحابہ ایسے تھے مگر ان میں جو ترتیب ہے نا والذین معہ، جو حضور کے ساتھ رہنے والے، فرماتے اس سے مراد ابو بکر صدیق اس کے بہترین مصداق ہیں، ہر حال میں حضور کے ساتھ، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ قبر انور میں بھی حضور کے ساتھ۔ اشداء الکفار، سارے مسلمان ایمان والوں کی یہی حالت ہے، لیکن اس کے بہترین مصداق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
جو کافروں پر بڑے شدید تھے۔ رحماء بینہم، سارے ایمان والے صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل تھے، بڑے رحیم و کریم تھے، مگر اس کی بہترین مصداق سیدنا عثمان غنی ہے، جنہوں نے فرما دیا تھا میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنے دوں گا۔ کتنے رحیم و کریم ہے، کتنے رحیم و کریم ہے۔ تراہم رکعا سجدا، کبھی تو ان کو حالت رکوع میں دیکھے گا، کبھی حالت سجدہ میں دیکھے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے جوئے ہیں۔ فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے بہترین مصداق علی المرتضیٰ ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میں مزید مختصر کرتا ہوں۔ میرا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وہ متلاشی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ سیماہم، تو دیکھے گا اے قرآن کے قاری ان کی زیارت کرنے والے، فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشانات دیکھے گا، تو دیکھے گا تو پہچان جائے گا کہ ان کے چہروں پر جو سجدوں کے نشانات ہیں۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں، تہجد پڑھنے والے کا چہرہ روشن و تاباں ہوتا ہے۔ اطباء یعنی جو ڈاکٹر ہیں، جو طبیب ہیں، وہ اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، لمبا سجدہ کرتا ہے، تو سرکولیشن آف بلڈ جو ہے، دوران خون جو جسم میں دل پمپ کر رہا ہے، جب اس کا سر جھکا ہوتا ہے تو چہرے کی جانب خون زیادہ آتا ہے، اس لیے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ طبیب کہتے ہیں، حقیقت کیا ہوتی ہے کہ رب کی رحمت سے چہرہ روشن و تاباں ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشانات دیکھیں گا، پتہ چل جائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ چہرہ دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بد مذہب ہے کہ صحیح العقیدہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ چل جاتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں مثلہم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کی مثالیں میں نے تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت تھا، میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ تھی کہ مدینہ کی وہ ذات بابرکات، کہ جس کو مدینہ مکہ مکرمہ کی وہ ذات بابرکات، کہ جس کو اہل مکہ نے صادق اور امین کا معزز لقب دے رکھا ہے، جن کی راہوں میں وہ اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، جن کو اپنے لیے وہ سعادت دارین خیال کرتے ہیں، یہ دونوں جہاں میں ہمارے آقا ہیں، وہ نبی کسی کو علم نہ تھا یہ منصب نبوت پہ فائز ہیں، یہ کل کو اعلان فرما دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں۔ صادق اور امین جانتے تھے، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ تھی۔ میرے کریم آقا کی عزت و عظمت کا جو گراف بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا، وہاں تجارت کی، لمبی چوڑی حدیث یہ واقعہ ہے، حکایت میں مختصر کر رہا ہوں۔ تجارت کر کے جب واپس آ رہے تھے، میں کسی کام کی غرض سے رفع حاجت کے لیے میں کہیں چلا گیا، اپنے قافلے سے میں بچڑ گیا، میرا قافلہ روانہ ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا کسی وجہ سے، یہ بھی ان کا بچپنا تھا، ابتدائی عمر تھی۔ فرماتے ہیں بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، یعنی قافلے میں تجارت کرنے کے قابل تھے، میں نہیں جانتا ہوں عمر کتنی، یوں سمجھیے 15-20 سال کے قریب عمر۔ کہتے ہیں کہ میں قافلے سے بچھڑ گیا تو مجھے تنہا دے کر، اجنبی دے کر ایک یہودی مجھے پکڑ کے لے گیا۔ زمانہ ایسا تھا، لوگ اغوا کر لیا کرتے تھے غلاموں کو، مجھے پکڑ کے لے گیا اور مجھے اس نے گھر جا کر اپنے کام پہ لگا دیا۔ باہر مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اسے کہا یہ ساری مٹی اٹھا اور میرے گھر میں ڈال۔ مجھے ایک پھوڑا یعنی کسی وہ دے دی اور ایک ٹوکری دے دی، مٹی ڈال، اٹھا کے میرے گھر میں پھینک، اور شام سے پہلے تو نے ساری مٹی پھینکنی ہے۔ کام زیادہ تھا، یہ میں تنہا تھا، اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں یوں ہی تھا نا، حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ آزاد تھے، ان کو اغوا کر کے بیچا گیا تھا، ایسے ہوتا تھا، لوگ اغوا کر کے بیچ دیا کرتے تھے۔ فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں مٹی اٹھا کے اس کے گھر میں ڈالتا رہا، تھوڑی سی مٹی ڈال سکا،
شام کو وہ آیا نا تو اس نے میرا کام دیکھا سارے دن کا، میں نے تھوڑی سی مٹی ڈالی، وہ غصہ میں پیچھو تب کھانے لگا، میں مٹی میں لتڑا ہوا تھا، پسینہ میں شرابور تھا، حالت میرے غیر تھی، اسے زناٹے دار تھپڑ میرے چہرے پہ دے مارا۔ فاروق اعظم بھی غصے والے تھے، فرمانے کہ میرے ہاتھ میں وہ کسی تھی، میں نے اس کو وہ دے ماری، وہ قتل ہو گیا۔ میں نے کہا کام خراب ہو گیا، اب تو میری جان بری طرح برباد کر دی جائے گی، لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور معلوم نہیں کس طرح ازائیں دے دے کر وہ شدید سے شدید سزا دے کر قتل کیا کرتے تھے، مجھے تو بڑی ازائیں دے کے قتل کریں گے۔ میں نے وہیں وہ کسی پھینکی، ٹوکری پھینکی اور بھاگ گیا۔ رات کا وقت تھا، فرماتے ہیں کہ میں ساری رات بھاگتا رہا، میں چھپ جاتا تھا، کبھی پھر دوڑ پڑتا تھا، دیکھتا میرا تعاقب تو نہیں ہو رہا، میرے پیچھے تو نہیں کوئی آ رہا۔ اتفاق کی بات ہے شاید ادھر کوئی آیا نہیں، ان کو یہودی کے قتل کا پتہ نہیں چلا، رات کا وقت تھا۔ خیر فرماتے ہیں کہ میں جنگل بیابان میں جدھر میرا منہ اٹھا میں بھاگے جا رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا میں جا کہاں رہا ہوں۔ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا نا، میں نے کچھ فاصلے پر ایک مکان دیکھا، قلعہ نما مکان، میں اس مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ جب تھوڑا سا سورج نکلا نا تو اس قلعے کا پھاٹک کھلا، تو قلعہ کے اندر سے ایک بندہ باہر آیا، یہ اس قلعے کا آقا پادری تھا، اس قلعے کا مالک تھا، اس کے تحت کچھ لوگ بھی تھے جو اس قلعے میں رہتے تھے، مالک یہ تھا۔ باہر نکلا، اس سے مجھے دیکھا، میں پسینہ میں شرابور تھا، تھکاوٹ سے چور تھا، لباس میرا میلا کچیلا تھا، مٹی اٹھاتا اٹھ کے آیا تھا، رات دا ہوتا بھی رہا تھا، حالت بڑی غیر تھی۔ اس سے مجھے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا، کہنا وہ اٹھائیں، میں اٹھا، سو رہا تھا میں ٹیک لگا کے۔ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں راہ بھولا ہوا ایک مسافر ہوں، اپنے قافلے کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے قافلہ میرا نہیں مل رہا۔ یہ پادری تھا، دل میں اس کے اللہ تعالیٰ نے جذبات رحم پیدا فرمائے تھے، علماء کے دل میں ایسے تو اگرچہ عیسائی تھا مگر بندہ صحیح تھا، کہنے کا چل آ میرے پاس، میرے ساتھ آ، مجھے ساتھ لے گیا۔ فاروق اعظم فرماتے اس نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، میں نے غسل کیا، اس نے مجھے لباس دیا، یہ پہن لے، میں نے لباس بھی پہنا۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو وہ بڑی غور کے ساتھ میری جانب دیکھنے لگا، سر سے لے کے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر مجھے پوچھنے لگا اچھا تو رہنے والا کہاں کا ہے؟ میں نے کہا کہ حجاز مقدس وادی تہامہ، مکہ مکرمہ کی وادیوں کو وادی تہامہ کہتے ہیں، اس طرح پنجاب کے ہمارے اس علاقہ کو ساندل بار کہتے تھے۔ تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا تہامہ کا رہنے والے ہو، تہامہ کے کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ کہنے لگے میرا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ ہے۔ اچھا بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی کس شاخ سے؟ بنو عدی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ نام تمہارا کیا ہے؟ عمر ابن خطاب۔ کہنے لگا اگر تو مناسب سمجھے تو اپنا کرتا اٹھا کے اپنا پیٹ مجھے دکھائے گا؟ کہنے لگے کیوں دکھاؤں؟ کہنے لگا دیکھ میں نے تیرے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے، میری یہ بات ماننے کے لیے تیار تو نہیں ہے؟ فرمانے کہ میں نے کرتا پیٹ سے اٹھایا تو اس سے غور سے دیکھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے بعد لکھنے کا سامان تھا، ایک چمڑے کا یہ ٹکڑا تھا اور لکھنے کا سامان تھا۔ کہنے لگا اس پر لکھ دیں اس قلعے پر عمر بن خطاب کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ فرمانے کہ اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کون سی فوج ہے، اور تیرا قلعہ تو لوگوں سے بھرا ہوا ہے تیرے عقیدت بندوں کے ساتھ، میں تجھے کیا نقصان پہنچاؤں گا، میں نہاتا ہوں۔ کہنے لگا میں نے تیرے ساتھ نیکی کی کہ نہیں کی؟ فاروق اعظم فرماتے میں نے کہا یہ نیکی کی ہے۔ کہنے لگا پھر لکھ دے۔ یہ واقعہ علامہ جلال السیوطی نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں لکھا ہے، اور ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں مولانا انور شاہ کاشمیری اور مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ان کو جاگتے ہوئے 22 مرتبہ میرے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ باہر میں عرض کر رہا تھا، مختصر شدید مجبور کرنے پر فاروق اعظم نے اس کو لکھ کے دے دیا۔ پھر کہنے لگا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے جو نبی آخر الزمان ہوں گے تو ان کا خلیفہ بنے گا، تو ان کا خلیفہ بنے گا، اور تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو وسعت عطا فرمائے گا، یہ ارد گرد کا سارا علاقہ اور قلعے تو فتح کرے گا۔ یہ ہماری تورات میں لکھا ہے۔ میرا اللہ فرماتا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
میں نے تو ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی دی ہیں۔ یہ جو خلیفہ پہلے بنے، دوسرے بنے، تیسرے بنے، اچانک نہیں بنے، رب نے فیصلہ پہلے سے فرما رکھا ہے، اور یہ ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے، صرف قرآن کے اندر ہی نہیں۔ جب سے خالق کائنات نے فیصلے فرمائے تھے، کن کہتے ہوئے اسی وقت یہ سارے فیصلے فرما دیے تھے۔ اب کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر جب اپنے زمانے خلافت میں میرا وفد گیا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، تو پادری بہت ضعیف العمر ہو چکا تھا، اس سے میرا وہ رکا دکھا دیے کہ عمر وعدہ کر کے گیا اس قلعے پر تیرا قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ، میں نے ایک واقعہ عرض کیا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور اب جو بات ہے وہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آیا بارکہ کا آخری حصہ ہے اور ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ان کی مثال کیا ہے؟ کن کی؟ نبی کی اور نبی کے صحابہ کے، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ میرے نبی کا ذکر ہوا کہ اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کَزَرْعٍ اخرج شطأہ، یہ اس کھیت کی طرح ہے، اس باغ کی طرح ہے جو اپنے شغوف زمین سے باہر نکالتا ہے۔ زمین کا سینہ چیر کر پودا اپنا سر باہر نکالتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے، ننھا منھا بچہ چاہے تو انگلیوں سے مسل ڈھالے۔ وہ ابتدائی دور میں بڑا ہی کمزور و ناتواں ہوتا ہے، لیکن طاقتور اتنا ہوتا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا پتھروں کا سینہ چیر کر باہر نکل آتے ہیں، بڑ کا درخت، پیپل کا درخت مضبوط اتنا ہے، لیکن نرم و نازک اتنا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی مسل ڈالیں۔ میرا اللہ فرماتے اس کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ ان کی نبی کریم شفیع معظم کے رحمت عالم کے لگائے ہوئے اس باغ کی۔ باغ سے کون مراد ہیں؟ بتائیے بھلا صحابہ کرام، کون مراد ہیں؟ باغ کا مالی کون ہے؟ میرے نبی۔ یار کیوں اتنے سست ہو؟ بتاؤ باغ کا مالی کون؟ سارے بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ، باغ کے مالی کون؟ ہمارے کریم آقا رسول عربی۔ اور باغ سے مراد کون؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو میرے نبی نے پروان چڑھایا، ان کی تربیت فرمائی۔ جس طرح کوئی بندہ اپنے درخت کو، اپنے باغ کی تربیت کرتا ہے، اس کو حوادث سے، زمانہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، میرے کریم ان کو اپنے دامن کرم میں پناہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَآذَرَهُ، پھر وہ تنا مضبوط ہوا، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اتنا مضبوط ہو گیا، اپنے وہ تنے پہ کھڑا ہو گیا درخت، وہ درخت بن گیا۔ پہلے کیا تھا؟ ننھا سا شگوفہ، آہستہ آہستہ درخت بن گیا، اس کو پھل بھی لگ رہے ہیں، پھول بھی لگ رہے ہیں، اتنا تناور ہے زمانے کے طوفان بدتمیزی، یہ آندیاں، یہ طوفان اب اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اب اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا۔ يُوجِبُ الزُّرَّاعَ، جب وہ باغ دیکھتا ہے مالی تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری ہے، راوی حضرت سیدنا انس بن مالک ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر، صبح کا وقت ہے، میرے کریم آقا کی طبیعت شفا قدر ناساز ہے، مسجد میں تشریف نہ لائے تھے، حکم دیا تھا سیدنا صدیق اکبر کے لیے وہ نماز پڑھائے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ہم سارے رسول رحمت کی حکم سے صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر نماز ہے، اللہ اکبر اللہ۔ کبھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کوفہ کی جامع مسجد میں کسی نے سوال کیا تھا، علی ہم تجھ سے پوچھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں، بتائیے کیا رسول رحمت نے تم سے خلافت کا وعدہ کیا تھا اور آپ سے زبردستی خلافت کو چھینا گیا؟ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے کہ مجھ کو اللہ کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کر کے اس کے پودے کو پیدا فرمایا، رسول رحمت کی ظاہری حیات مبارکہ میں نے کبھی بھی حضور پر جھوٹ نہیں باندھا، میں نے نہیں کبھی جھوٹ بولا، اور حضور کے بعد بھی کبھی حضور پر جھوٹ نہیں باندھوں گا۔
سنیے اللہ کی قسم حقیقت کیا ہے، جب رسول رحمت کی طبیعت شفا ناساز تھی، حضور مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لے جانا چاہتے تھے، میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر تھا، حضور کی مبارک چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا جب بلال آئے تھے، اور بلال نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صحابہ آپ کے منتظر ہیں، آئیے ان کو نماز پڑھا دیجئے۔ میں حاضر تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میں تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، میرے نبی مجھے فرما سکتے تھے جاؤ علی ان کو نماز پڑھا کے آؤ۔ میں نے سنا میرے نبی نے حضرت بلال کو کہا تھا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اور اس کے بعد جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں، ہزاری حیات مبارکہ کے ساتھ، سوائے ایک نماز کے جب سرکار تشریف لے گئے تھے اور ابو بکر حضور کے اقتداء میں چلے گئے تھے، باقی ساری نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمان کے پھر خود بتاؤ جس کو میرا نبی آگے کر دے کس کی جرت اس کو پیچھے کرنے کی؟ انتخاب تو میرے نبی نے فرما دیا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا، سیدنا انس فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، جماعت ہو رہی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول رحمت نے اپنے مبارک دروازے کا پردہ اٹھایا۔ میں عرض کر دوں اس زمانہ میں محراب نہیں ہوتے تھے، پہلی صف میں امام کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیں ریاض الجنہ کی جانب، تو پہلی صف میں میرے کریم آقا رسول اللہ بھی کھڑے ہوا کرتے تھے، اس جگہ سے تھوڑا سرک کر دائیں بائیں ہو کر صدیق اکبر کھڑے تھے، عین اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ یہ توہین ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا نے جب پردہ اٹھایا تو پہلی صف کے سامنے سے دروازے کا پردہ اٹھانا، تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے اس پردے کے ہلنے کی وجہ سے ادھر متوجہ ہو گئے۔ اب سارے صحابہ کرام کا چہرہ حرم کعبہ کے بجائے رخ مصطفیٰ کی جانب تھا، اور ہمیں حضور کا مبارک چہرہ قرآن کا ورق محسوس ہو رہا تھا، اور حضور مسکرا رہے تھے۔ کیا بلا حضور؟ سارے بتاؤ حضور کیا دیکھ کر؟ ابو بکر امامت کر رہے ہیں، صحابہ ان کی اقتداء میں نماز، کوئی بھی سرتابی نہیں کر رہا، باغ پھول دے رہا ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، پھلوں سے لدا پھندا باغ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یوجب الزراع، مالی دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے، کتنا حسین ہے میرا باغ، کتنا پیارا ہے میرا باغ۔ فرماتے قریب تھا کہ ہم نماز چھوڑ دیتے، میں توڑ دیتے نہیں کہوں گا، قریب ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے، سارے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے۔ رسول رحم نے اشارہ فرمایا اور مبارک پردے کو گرا دیا۔ یہ سرکار کے رحلت مبارکہ سے قبل کی بات ہے۔ یوجب الزراع، مالی تو بتاؤ بلا کیا ہو رہا ہے؟ سارے بتاؤ مالی، مگر سارے تو خوش نہیں ہوتے، مالی خوش ہوتا نا۔ لیغیظ بہم الکفار، کافر جل بن جاتے ہیں۔ کیا بلا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سب کو تیری دست قدرت میں ہے، ہدایت دینے والا تو ہے۔ مولا تعالیٰ تو نے ہمیں وہ بنایا، ذکر اہل بیت کا ہو یا ذکر صحابہ کو، ہمارے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، خوشی سے۔ نہ صحابہ کی ہم منقبت سن کر، نہ ان کی مدحت سن کر ہمارا دل میلا ہوتا ہے، نہ اہل بیت اطہار کی مدحت سن کر ہمارا دل میلا ہوتا ہے۔ ادھر بھی خوشی سے جھومتے ہیں، ادھر بھی خوشی سے جھومتے ہیں۔ جو خوشی سے نہیں جھومتا، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے لیے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے۔ کیا وعدہ ان سے کیا صحابہ کرام سے؟ مغفرتاً، میں تم کو اپنی دامن رحمت میں پناہ دے دوں گا، کوئی غلطی ہو بھی گئی تو میں معاف کر دوں گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، معاف ہی نہیں کروں گا، اجر عظیم کی دولت بھی عطا فرما دوں گا۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ ایمان سے بتائیے یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ کن کا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے؟ پھر شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کا شکر ہی نہیں کروں گا، آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ نے آپ کو اتنا پیارا عقیدہ عطا کیا ہے۔ شکر ادا کیجیے اس رب کائنات کا
کہ جس کی توفیق کو ہمت سے ہمیں یہ میسر آیا، اور جو کچھ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح ظہر کی نماز ہے، مغرب یا عشاء کی نماز، عادت بنا لیجئے کم از کم 2 رکعت نماز نفل، خواہ پہلے جو پڑھتے وہی کر لیں، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھا کیجئے۔ مولا تعالیٰ میں تیرا احسان مانتا ہوں کہ تو نے مجھے سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے تو نے اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی، صحابہ کرام کی، اپنے نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی ہے۔ مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمت کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمت چھینوں گا نہیں، اس میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات، تیرے حضور تیرا یہ نہایت ہی ایک حقیر معمولی سا بندہ ملتجی ہے، مولا تعالیٰ اپنے محبوب پیاروں کے صدقہ سے، اہل بیت مصطفیٰ کے صدقہ سے، صحابہ کرام کے صدقہ سے، ان سارے سب کے صدقہ سے جن سے تو پیار فرماتا ہے، تیرے نبی زیارت شفاعت اور پہچان مقدر فرمانا۔ مولا تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں ہمیں زندہ رہیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں موت آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آخر ہچکی آئے۔ مولا تعالیٰ قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔